أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يزكى أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم سے محبت اور نسبت اور اس کو سیکھنا اور سکھانا خیر عادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان لاتے ہی قرآن سیکھتے تھے. فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو قتل کے لیے نکلے تھے اور تیور بڑے شدید تھے کہ نعوذ باللہ آج محمد کا کام تمام کر دیں. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی دعا کی تھی. جب صبح صحن کعبہ میں ایک منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے کہ ابو جہل لعین نے حضرت عمار نوجوان صحابی غریب کو بلا کر صحن کعبہ میں بہت مارا. اس ظالم نے اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ آپ کے بوڑھے باپ ادھر بزرگوار حضرت یاسین کو بھی بلا کر جوان بیٹے کے سامنے پیٹا. وہ ستمگر اس پر بھی راضی نہ ہوا، اس کا ستم ختم نہیں ہوا اور ان کی بوڑھی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صحن کعبہ میں بلا کر ایسا برچھا مارا پیٹ میں کہ خون کا فوارہ نکل پڑا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. وہ جام شہادت نوش کر چکی تھی. صحن کعبہ خون آلود ہو گیا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا، رو کر اسبرو یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو، صبر کرو. رات بے چین ہو گیا اور دعا کی، اللہم اید الاسلام بعہد العمرین. عمر بن ہشام وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ کہ اللہ اسلام کب تک ہم نے مصیبت اٹھائیں گے، تو اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما. دو عمر میں سے ایک سے عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا اور عمر بن الخطاب حضرت عمر کا نام تھا. لیکن ابو جہل نے بار بار گستاخی کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار خاندانی اور چچا ہونے کے باوجود، لیکن حضرت عمر نے کبھی بے ادبی نہیں کی تھی. یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی. اس لیے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن کر آئے تھے اور فاروق اعظم حضور کی مراد بن کر. صبح ہوئی تو
فاروق اعظم نے کہا یہ باپ بیٹوں میں جھگڑا، ایک مسلمان ایک کافر، یہ میں معاملہ ہی ختم کر دیتا، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرا۔ مگر جب ہدایت دینے پر آتے تو اللہ قتل کے ارادہ کرنے والا بھی اپنا شہید محبت رسول ہو جاتا، نکلے تلوار لے کر، ہتھیار لے کر، غصے میں راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ ان کے عزیز سے جو ایمان لا چکے تھے ملے، کہاں عمر، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کا۔ وہ بڑے ذہین آدمی تھے، حکمت سے ہر کام کرنا یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ آپ نے ان کا ذہن تنگ کر دیا، ارے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور تمہارے بھائی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس سے میں پلٹے پہلے ہوئی بہن کے گھر، بہن اور بہن میں مسلمان ہوتے ہی قرآن پڑھتے تھے، پڑھ رہے تھے، حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ ہم اتنے عمر کے ہوتے تو بھی قرآن صحیح نہیں آتا، سن لوگوں کو تو اتنے علماء ہیں، اللہ ان کو جزائے دے اپنے مجلس علماء کو، یہ بالغین کا بھی قرآن صحیح کرنے کی کلاسیں لگانا چاہیے، 10 منٹ 15 منٹ آتا، کیونکہ صحابہ کوئی 150 سال کے تھے، سلمان فارسی تو مسلمان ہوتے ہی قرآن سیکھتے تھے، اور کوئی 100 سال کے تھے، وہ فاروق اعظم کے بہن اور بہنوں جب کھٹکا دیے گئے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، پردے کا احکام نہیں تھے، اس کے خباب رضی اللہ سامنے بیٹھ کر پڑھا رہے تھے۔ آپ نے کھٹکا دیا، کھٹکا دیتے ہی اور ان کی آواز سنتی حضرت خباب تو جا کے چھوٹ گئے، مولانا تھوڑے ڈر کو چل گیا، مگر خباب رضی اللہ عنہ وہ کارنامہ انجام دیا دین کے خاطر کہ حدیث میں بخاری میں ان کی بہادری کے واقعات، تو مصلحت چھپ گئے، تو دروازہ کھولتے ہی بہن بھائی کو گھوسوں سے تماچوں سے ہر طرح سے مارنا شروع کیا، بڑے طاقتور، بہن بیچ میں آ کے روکنے لگی تو ایک زوردار تماچا بہن کے چہرے پر بھی لگ گیا اور خون چہرے سے جاری ہو گیا۔ بہن کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے۔ فاطمہ بنت خطاب نے کہا جوش ایمان پہ آ کر تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اور میرے گھر والے ایمان لا چکے ہیں۔ بہن کا خون، بہن کا غصہ دیکھ کر ان کا غصہ ختم ہو گیا، کہنے لگے وہ کلام اللہ، وہ کلام بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، تو ناپاک ہے، غسل کرو، غسل کیا، پھر آئے، قرآن نکالنے سے پہلے حضرت خباب اندر سے نکل آئے کہ اب اپنا کام ہے، سمجھ میں، اور قرآن سنایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، بعض میں دوسری آیات ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ہوتے ہی قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم کتنے دور ہو گئے قرآن سے۔ ہماری ذلت اور خواری اور رغبت حالات اور مسائل کا صرف اور صرف ایک سبب ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ عورتیں قرآن پر اتنی آبودہ ہوتا کہ حضرت عمر نے 2 مرتبہ میٹنگ کی تو 2 مرتبہ ان کو میٹنگ کینسل کرنا پڑی جب قرآن کی آیت ایک عورت نے سمجھا۔ ایک مرتبہ ان کے دربار میں مقدمہ آیا، گواہوں کی ضرورت پڑی، سورہ بقرہ میں فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. مردہ ہے جو عورتیں ہی گواہی دیں. فاروق اعظم نے کہا دونوں عورتوں کو الگ الگ پوچھو. خاتون نے جواب دیا عمر، پردے سے کہا عمر تو اگر کتاب اللہ کو صحیح سمجھتا اور پڑھتا تو ہم کو الگ نہیں کرتا. کیونکہ قرآن نے کہا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں گواہ رہیں گی. ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلائے گی. الگ کرنے سے میں کیسے یاد دلاؤں؟ حضرت عمر نے بڑی مجلس میں کہا کون دنیا کے مالک تھے وہ؟ اپنی غلطی فوراً تسلیم کی. 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی، لیکن کہا اصابت امرأۃ واحدہ عمر، ایک عورت نے صحیح بات کہی، غلطی مجھ سے ہو. واقعات اور بھی ہے. تو قرآن کے میرے بھائی 4 حق ہیں. جس دن مسلمان ان 4 حقوں کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. فرشتے آپ کے ساتھ قطار اندر قطار مدد کے لیے آئے. پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ اس کو صحیح پڑھا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے آپ کے لیے دعا کی تھی، اس امت مسلمہ کے لیے دعا کی تھی. سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخری رکوع میں ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کے جد امجد ہے. 59 مرتبہ قرآن میں ان کا نام آیا ہے اور سب سے زیادہ دعائیں انہوں نے مانگی. اپنے لیے مانگی، ماں باپ کے لیے مانگی، اولاد کے لیے مانگی. کہیں کہا رب اغفر لی ولی والدی، کہیں کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. تو سب سے زیادہ کہیں ہمارے لیے دعا. یہ دعا کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے کہ ربنا وابعث فیہم. وہ 4 حق اسی دعا میں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس امت مسلمہ میں آخری امت میں ایسا البیلا نبی بھیج جو یتلو علیہم آیاتک. مقاصد نبوت ہے. اسی مہینے میں آپ تشریف لائے، آپ کی آمد نہ ولادت اہم ہے نہ وفات اہم ہے، کیونکہ دونوں ایک تاریخوں میں ہیں. اصل میسج ہے، پیغام ہے، تعلیمات ہے. اے اللہ ایسا نبی بھیج، اے ہمارے پروردگار. ربنا کے معنی اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے مالک و مختار. وبعث فیہم، ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیات، تلاوت کر. تلاوت پہلا مقصد ہے نبوت. ہمارے افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بیکار وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن ایک پارا نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ بھی تھے اور بخاری کے استاد بھی تھے. وہ یہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو روزانہ 1 پارا یا کم سے کم آدھا پارا یا کم سے کم 1 پارا روز پڑھنا چاہیے. یہ حق قرآن کا. ایک دن اور 13-14 سال کم عمر تھا، 16-17 سالوں میں دور حدیث میں تو میں بخاری لے کے جا رہا فجر کے بعد. اب بچوں کو سمجھتا بخاری سے لے کر سب خوش ہو رہے، ہم حضرت آئے تو اور خوش ہو رہے کہ دیکھ کے حضرت خوش ہو جائیں گے.
سلام کیا، ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے بڑے فخر سے کہا بخاری شریف۔ حضرت فرمایا بخاری شریف رکھو، قرآن شریف لے لو۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے تلاوت ہے، روزانہ پاؤ آدھا پارا، روز گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے مسلمان، کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میری اس بیماری میں آنے کے لیے یہ میرے مغفرت کا سامان ہو جائے گا اگر آپ کو۔ اچھا، بغیر سمجھے ہوئے ایک حرف کا ثواب 10 نیکیاں۔ قرآن کریم میں فرمایا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا تو ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملیں۔ ایک روپے کی جگہ 10 روپے کے مل رہے ہو تو سب وہیں بانٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے جتنا لوگوں کی باتوں پر انسان یقین ہے، ایمان کی کمزوری۔ آگے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم بولنے سے کتنی نیکیاں مل رہی؟ 30۔ اور خدا کی قسم الف لام میم کے معنی دنیا کا کوئی انسان نہیں، یعنی بغیر سمجھے ہوئے بعض عقل مند بولتے ہوئے یہ سب پڑھنا کیا؟ ارے یہ بیوقوفوں، یہ مقاصد نبوت میں ہے اور کتاب اللہ کو سمجھنا یہ دوسرا مقصد ہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ تو بھائی اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے فجر کے بعد اس کی تاکید کرو کہ قرآن پڑھے فجر میں، اس کی برکات آپ دیں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور سورہ بقرہ اور قرآن پڑھو۔ ڈیکوریشن ہے بیٹا، قرآن کی رکھی ہوئی، کتابیں رکھی ہوئی، مگر گھر قبرستان ہے، کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن اس پر جتنا اوپر رکھے کہ وہ رمضان سے پہلے مولانا کو بول کے نکال رہے آنکھ پاشی کرنے کی، اور وہ شیطانی ڈبہ اتنا نیچے کہ 1.5 سال 2 سال کا بچہ ریموٹ سے خوش ہو رہا باپ اور ماں، نعوذ باللہ۔ جو چیز روز پڑھنے کی تھی وہ اتنے اوپر رکھ دی۔ دوستو، ہماری قرآن کی بے حرمتی ناقدری نے ہم کو ان حالات سے دوچار کیا۔ قسم خدا کی جس دن ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں گے اس دن ہم پہلے جیسی عزت و آبرو سے اور فرشتوں کی اللہ کی مدد کے ساتھ ہیں۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن، ساری ذلت قرآن کو چھوڑ دیں۔ دوسرا مقصد وہ یعلمہم الکتاب، اور دوسرا نبوت کا مقصود تعلیم کتاب ہے، یعنی کتاب میں جو احکام ہے اس کو سیکھنا سمجھنا مسلمان کا کام ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ مسلمان پیسے کے خاطر پڑھا لکھا مسلمان قرآن میں کیا یہ نہیں معلوم۔ ایک چیف منسٹر تھا دادا نام کا، اس نے سرکولر جاری کیا کہ جس کو مریٹی نہیں آئیں گی اس کا میں انکریمنٹ روک دوں گا۔ تو بھٹے توتے مریٹی کی 12 کھڑی لے کے کاکا کی کوکو پڑھنے لگے، اور مرنے کا وقت بھی آ گیا تو قرآن نہیں سیکھا۔ یہ ہمارے قرآن کی ناقدری ہے۔ 2 پیسوں کے واسطے اس کے معنی مطلب سیکھ رہے ہیں۔
قرآن کے احکام کو جاننا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ علماء سے سیکھو یا ڈائریکٹ پڑھو، ہمارے پاس پنڈتزم نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے، لیکن رہنمائی کس کی ہو؟ علماء کی۔ تو قرآن کریم کے 1000 احکام تو سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ ہم بالکل سائنس اس پر تحقیق کر رہی ہے، قرآن پر تو صحیح ہے۔ قرآن میں ہے کہ 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن پھر خون بنتا، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا، پھر 40 دن پھر اللہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ روح روکتے ہیں۔ سائنس نے اس کی تصدیق اب کی 1400 سال میں۔ قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ میں نے ایک جگہ بات اب تفصیل کی کر دیتا ہوں، یہ مختصر تمہید تھی۔ میں نے ایک جگہ مابین المذاہب، دوسرے مذہب کے جاننے والے بڑے مجاہد وغیرہ آئے تھے، عیسائی، یہودی اور یہ ہو، تو میں نے کہا کہ دیکھو اسلام کی حقانیت سمجھنا چاہتے ہو تو تمہاری مذہبی کتاب کا مجھے ایک حافظ بتا دو، اس شہر سے نہیں، اس صوبے سے نہیں، اس ملک سے نہیں، پوری دنیا سے ایک حافظ بتائے۔ توریت کا بھی نہیں، انجیل کا بھی نہیں، زبور کا بھی نہیں، کوئی مذہبی نہیں۔ یہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، اور ان معصوم سینوں میں اللہ نے قرآن کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ مولانا نے اگر تبت یدا پڑھا دیے کسی کو، حافظ کو، اور دوسرے تیسرے دن سند ملنے کے بعد بولے کہ بیٹا میں نے تیرے تب بیتے وقت تبت پڑھایا تھا، غلط تھا، تیرے نیچے زیر پڑھے گا وہ استاد کی نہیں مانیں گے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ تو واحد ہے، تو واحد ہے، لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری کیسے۔ دوسرا مقصد تعلیم کتاب ہے، سمجھو قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے اولا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ارے یہ مسلمان قرآن پہ غور نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے پڑے۔ حضرت قطب شہید فرماتے ہیں، ظلال القرآن ان کی تفسیر ہے، اور ان کو شہید کیا گیا ان کے دین کی دعوت کی وجہ سے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا، مجھے اس کا حل مل جاتا۔ دوستو قرآن میں کیا ہے یہ معلوم کرو، روزانہ ایک آیت گھر میں اس کی تفسیر بناؤ، تم خود بتاؤ۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک مجلس ہو، اس مہینے میں 2 مہینے میں والا بات، لیکن آپ خود ایک آیت اگر بتائیں گے تو سال بھر میں کتنی آیتیں ہوں؟ 365 آیتیں ہوں، تو کتنا علم آئے گا۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ اور حضور نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب کے احکام سکھاؤ، پردے کے احکام ہیں۔ آج بے پردگی کی وجہ سے اور موبائل کے شیطانیت کی وجہ سے کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ضائع ہو رہے ہیں، بلکہ شادی شدہ ضائع ہو رہے ہیں۔ ان کو قرآن ہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تعلیم کتاب دوسرا مقصد ہے، کریں گے ایک آیت کریں گے انشاءاللہ۔ وہ آہستہ بول رہے تھے، ارے 5 منٹ کا۔ اور تیسرا اس کا مقصد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت سے مراد احادیث رسول۔ قرآن کی تفسیر بغیر احادیث سے نہیں ہو سکتی، سمجھیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں بس قرآن کافی ہے، قرآن میں کہا نماز پڑھو 3 رکعت پڑھو بول کے کہا مغرب کی، کہاں ہے؟ حدیث میں دے، حدیث کے بغیر قرآن میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا والحکمہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تو سمجھ میں آیا قرآن میں دوسری جگہ سورہ احزاب میں کہا کہ حکمت کی باتیں نبی کے گھر میں ہوتی ہے، اس کو سیکھو، ازواج مطہرات سے وَيُزَكِّيهِمْ
اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا اور اس کا پیغام لوگوں تک اپنے پاس ادھر کسی کی ایک دم پیک ہے، خود بھی کو بھی ضرورت دوسروں کو بھی نہیں پہنچا، بولے وہاں سے لایا یہاں سے لایا اوپر سے آیا، بے وقوف ہے، خود فائدہ اٹھاؤ لوگوں تک پہنچاؤ، یہ ہے قرآن کا مقصد۔ چوتھا مقصد پاک کی شرک سے پاک کرے اپنے آپ، اس نے کر دیا اس نے کر دیا، قرآن ہی نہیں پڑھا اس لیے اسے توہمات کا شکار ہے، شرکیات کا شکار ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین بڑھ جاتا ہے جب قرآن کو اپنے سینے میں علم کے اعتبار سے اٹھاتا ہے، یہ گھمنڈ سے پاک کرتا ہے۔ جو گھمنڈ رہتا نا آدمی کو مولانا میں بھی کچھ ہوں، العلم الحجاب الاکبر، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ علم بھی بہت بڑا اللہ کی معرفت میں حجاب ہے۔ تو صحابہ کا تذکیہ کیا حضور نے کیسے ان کے اخلاق رذیلہ کو پاک کیا، شرک سے پاک کیا، گھمنڈ سے پاک کیا۔ جس کے دل میں رائی بنانا اور کے گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، سمجھ میں آتی ہے۔ اور حسد سے پاک کرنا، اور بیچارہ مسلمان نے معلوم پہنچو، یہ حرام ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ حاسد اپنی دل کی بیماری میں خود چل جاتا ہے۔ ایک جملہ میں علماء سمجھ جائیں گے، شاید آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے کہ حاسد جو ہے وہ محسود کا مقابلہ نہیں کرتا۔ محسود کیسے کہتے ہیں؟ جس سے حسد کر رہا ہے۔ حاسد محسود کا مقابلہ نہیں کر رہا، وہ معبود کا مقابلہ کر رہا۔ دیکھو محسود کو نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اس لیے قرآن میں کہا وہ من شر حاسد، حدیث میں فرمایا حسد کی بیماری ایسی ہے وہ نیکیوں کو ایسی کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ، اور حاسد اپنی حسد کی آگ میں خود ہی جل جاتا ہے۔ کسی نے کہا چھوٹا سا کوئی عیب کسی شخص میں پا کر، کچھ چھوٹا سا کوئی عیب کسی شخص میں پا کر چپ ساتھ بھی لیتا ہوں تو کہتی ہے جنم کو۔ وہ حسد جو ہے بولنے اور یہ حسد سب سے زیادہ اللہ سے ہے، اس کے بعد حضرت رسول پاک سے ہے۔ قرآن میں کہا اب یحسدون الناس، قرآن میں کہا حسدت من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ حسد یہ تھا کہ ہمارے خاندان سے کیوں گیا، اس سے پاک، اس سے دنیا سے پاک کیا اور صحابہ۔ تو بہرحال آج میں نے چند ایمانی صفات کا انتخاب کیا ہے، 10-15 منٹ میں سنو۔ ایمان کی صفات جیسے قرآن شروع ہو رہا ہے وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ سب سے پہلے ایمان والوں کی صفات۔ پھر جو ہے تو 18ویں پارے کی پہلی آیات میں 10 صفات مومنین کی بیان کی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہے جو نماز میں خشوع ہے، اور نماز میں خشوع نہیں، گاڑی بجا رہے، یہ کر رہے، کلر سیدھی کر رہے۔ ایک شخص کو دیکھا گاڑی سے کھیل رہا تھا، حضور نے فرمایا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نماز میں ایسا نہیں۔ تو 10 صفات ہے یہ سورہ فرقان میں 12-14 صفات ایمان والوں کی بیان کی ہے۔ میں مختصر بیان کر کے چل جاتا ہوں، مجھے تو آپ کو گھر تک جانا ہے، مجھے اور دور تک جانا ہے، پھر ہم سب کو بہت دور جانا ہے۔ اللہ اس راستے کو آسان کر دے اور ہم کو جنت کے راستے پہ آئے۔
فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ فرمایا کہ یہ آخری رکوع ہے سورۃ الرحمن کا، اس میں صفات ایمان والوں کی بیان. یہ قرآن کی یہ آیتیں کہاں نازل ہوئی معلوم ہے؟ یہ آیتیں جو سب سے پہلی مسجد ہے مدینے میں داخلے سے پہلے، یعنی مسجد قباء میں یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے رسول جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چل پڑے، صدیق اکبر کے ساتھ دونوں اونٹنیوں پر آئے تھے. 12-14 دن کا سفر دھوپ اور آگ میں. روزانہ مدینے کے صحابہ اپنے درختوں پر چڑھ جاتے، بچے چھت پر چڑھ جاتے، عورتیں چھت پر چڑھ جاتی اور دیکھتے کہ آپ آ رہے کہ نہیں آ. ایک دن 10-12 دن ایسے ہی اتر جاتے مایوس ہو کر، لیکن ایک دن دیکھتے ہیں کہ دور سے 2 اونٹیاں نظر آ رہی ہیں. مدینے کے صحابہ، انصار صحابہ اور بچے اور ان کی گھر کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور عربی میں بچیوں نے اشعار پڑھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہ ودا کی گھاٹیوں سے اللہ کے رسول کی شکل میں ہمارے یہ چودھری کا چاند شروع ہوا ہے، اور اس نعمت عظمیٰ پر ہم کو اس وقت تک شکر ادا کرنا ہے جب تک کہ دنیا میں دعا کرنے والے دعا کرتے. اب تشریف لائے تو پہلے قباء کے مقام پر جو آج بھی وہ باغ موجود ہے وہاں، اللہ تم سب کو وہاں جانا نصیب کرے. اس زمانے کا بھی باغ موجود ہے کھجوروں، وہاں کھجوروں کے باغ کے پاس آپ ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. پہلا پتھر آپ نے رکھا، دوسرا صدیق اکبر نے رکھا، تیسرا فاروق اعظم نے رکھا، اور مسجد نبوی تک وہ مسجد قباء تیار ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ. حضور نے فرمایا قباء والو تمہاری اللہ تعریف کر رہا ہے، کون سی تمہاری خصلت عادت ہے کہ اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی. تو صحابہ نے کہا ہم کچھ نہیں ہے ایسی بات جو آپ نے تعلیم دی اس وقت، لیکن طہارت کے باب میں ہم آپ کی تعلیمات کا پورا لیا. طہارت اور احتیاط سے کرنا چاہیے، اس لیے قرآن میں تعریف کی گئی طہارت اچھی طرح کرنے والے. اور حضور نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو، عام طور پہ عذاب قبر اسی سے ہوگا. بخاری کی روایت ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبر ہے حضور کا گزر 2 قبروں پہ سے ہوا. فقال اما احدهما ولا يستتر من البول ولا يستنزه من البول واما الاخر فيمشي بالنميمه. کہ دونوں میں سے ایک قبر پر اس لیے عذاب ہو رہا کہ پیشاب سے احتیاط نہیں، اور دوسرے پہ اس لیے اندر کی گندگی تھی کہ چغل کو ہوتا اندر کی بات ہو رہا. اس لیے چغلی کھانا زنا سے قتل سے بچتا ہے. جب خاندان ٹوٹ جاتے ہیں لوگ، انسانوں کے دل پڑ جاتے ہیں. تو پہلی مسجد کون تھی؟ مسجد قباء. اس پر محراب پر لکھا ہوا ہے کہ من تطہر ثم اتی مسجد قباء کان لہ کاجر عمرہ، کہ جو وضو کرے اچھی طرح سے طہارت کرے پھر مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو کان لہ کاجر عمرہ، ایک عمرہ کرنے کا ثواب. لوگ مسجد نبوی سے فجر کے بعد جاتے ہیں وہاں نماز پڑھ کے، پھر ظہر میں اللہ آپ تک کو بھی وہاں نماز پڑھا دے. تو وہاں یہ آیتیں سورہ فرقان کی پہلے 84 میں ہم گئے تھے تو وہ جگہ دیکھی کی بنی ہوئی تھی، اب انہوں نے اس کو ختم کر دیا تاکہ لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے. جس جگہ پر یہ نئے آئے تھے وہ نشان تھا پہلے، اب نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے نیک بندے کو
اللہ کی نعمت نام ہے مگر رحمان کا ہی لفظ لائے، کیونکہ رحمان کی مہربانی سے ہی اللہ کے نئے بندے نہیں کما کرتے، ان کی توفیق کی مدد کر سکتے آپ، سبحان اللہ نہیں بن سکتے، آپ ایک قدم مسجد کی طرف بڑھا نہیں سکتے، اس کی توفیق کیا ہے؟ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے گئے۔ عباد الرحمان بول کے اس طرح اشارہ کیا کہ یہ نیک بندے جو ہے وہ ہماری مہربانی سے نہیں تھے۔ یمشون، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی فتنہ و فساد نہیں بچاتے، گناہ نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ آہستہ آہستہ چلتے، حضور آہستہ بھی چلتے تھے۔ فاروق اعظم نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑا آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہے، فرمایا انت مریض، بیمار ہے تو انہیں نہیں کوڑا مارا ہے، تیز چل، نوجوان ہے بہت ظاہر کر رہا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو ایسا پرسوں ہم نے پڑھایا کہ ایسا قدم اٹھا کے رکھتے تھے جیسے اوپر سے نیچے اتر، اور تیز چلتے تھے، صحابہ کو چلنا پڑتا تھا تیز آگے سے، اور تیز چلنے میں بہت کچھ فائدے دنیا کے وہ الگ بات ہے۔ کانما تطوا له الارض کے لیے الفاظ آتے ہیں، حضور کہتے ہیں تو ہونا کے معنی ایک سکون اور امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ ہر چال جو ہے سکون اور وقار کی رہتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہلوں سے مخاطبت اور بحث ہوتی ہے تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے سنایا تھا، حضرت ان کے ایک بزرگ کے پاس سے اوپر مرید دوڑے آیا اور حضرت جاہل سے جھگڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایک جاہل سے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت فرمایا ایسا مت کرو، یوں کہو دو جاہلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جو جاہل نہیں ہوں گا جھگڑا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کی بات ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو رات ایسی گزارتے ہیں کہ قَلِيلًا مَا يَهْجَعُونَ، کم سوتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ آج راتوں میں رونے والا نہیں رہا امت، ہمارے جیسے بولنے والے بہت رہ گئے، لیکن اللہ کے لیے امت کے لیے رونے والا نہیں۔ اللہ کے رسول آدھی رات رویا کرتے تھے، ایسا رویا کرتے تھے امت کے لیے جیسے فرمایا سینے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی ہے، پر رو رہے تھے۔ اللہ نے ان کو منع کیا روز کرو امت کے خاطر، لا اللہ کا باقی نفس کا لا اثر لم یؤمنوا بهذا الحدیث، ایسا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ آج علماء سے بھی میری درخواست ہے کہ سنت کو زندہ کرو، رات میں رونے والی چاہے آدھا گھنٹہ، امت بہت قابل رحم ہے، آپ کے پیچھے ہے۔ ہم اللہ سے ہمارا تعلق 100% ہوگا تو امت کا تعلق 10%۔ قرآن میں تعریف کر رہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ دوسری صفت ایمان پر، حضور نے فرمایا 5 کام کرو جنت میں جاؤ۔ کتاب یاد رہے گا کچھ نہیں ہے، 5 کام بھی یاد کرے تو گڑا ہے۔ فرمایا افشوا السلام، پہلے سلام کو رواج ہے۔ آج کل غیروں میں ہماری طرح ڈاٹا بول رہی کی اس میں نہیں تھا، ہمارے دیکھ کر دے اور ہم بول کے سلام،
نماز پڑھ کے بھی جاؤ، رومال لے کر منہ نیچے کر کے جاؤ، ایسا سلام سامنے مسلمان آ رہا ہے سلام کرو. جس کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا، جو سلام میں پہل کرتا، اس کے دل میں گھمنڈ. ادب تو یہ ہے کہ بڑوں نے چھوٹوں نے بڑوں کو سلام کرنا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، بچوں کو سکھانے کے لیے آپ بچوں کو سلام کرتے ہیں. کان رسول انس رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بالصبیان سلم علیہ، کہ حضور جب بچوں پہ سے گزرتے تو سلام کرتے. میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے مسجد سے، میرے گھر بنتے وقت پہلے روک کر میں نے گھر مسجد بنایا، نماز کا رکعت 2 رکعت چلے گی، بڑا روکو گئے ہمیشہ مسجد سے رہی. تو مسجد جانے تک میں بچوں کو سلام کرتا تھا. اب بچے مجھے موقع نہیں دیتے، بچے مجھے دیکھتے کیا کرتے، بچے آپ سے سیکھتے ہیں. اور سلام ایک ایسی عبادت ہے، جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، صرف سلام کی عبادت ہے. یہ علماء الفاظ بیٹھے ہیں، قرآن کریم میں سورہ زمر میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کا سب سے بڑا فرشتہ، اس کا نام رضوان ہے، جس کو اقبال نے کہا جو سمجھا میری بات تو رضوان سمجھا، جو سمجھا میری بات تو رضوان سمجھا، یعنی جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. سلام کر رہا ہے، پہلے نکالے گئے تھے لیکن حضور کی باتوں پہ عمل کر کے ہم استقبال کرتے ہیں. سلام علیکم، تم نے اچھی زندگی گزاری، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جاؤ. کوئی بھی گارڈن میں گئے نا تم صبح گئے تو شام میں نکال دیں، لیکن وہ اللہ کی جنت ہمیشہ ہمیشہ. اچھا اندر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا معلوم؟ 70,000 دروازے ہوں گے، اس سے اتنے فرشتے آ کے تم کو سلام کریں گے. قرآن میں مولانا حافظ صاحب کہتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب ان سلام علیکم. ہر دروازے سے آگے سمجھ میں تو سلام والی جو ہے وہ عبادت کہاں ہے؟ جنت میں. اور آج تو سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. میں 45 سال میرے عزیز امامت کیا تو 2-4 خوب رہتے تھے دوستوں، ان کو کچھ ملتا نہیں تھا، امام کے پیچھے لگے رہتے 2-4 تو امام بھی بلندوں میں لگا زیادہ پریشان مت کچھ نہ کچھ ہے. تو وہ 2-4 کو ہم نے ملت سے متعلق تھے، پہلے یہ تھے تو ہم کو دیکھ کر گھور نہ کرنا، ہم قریب جانا السلام علیکم، پہلے وہ مسافہ نہیں کرنا، بعد میں مسافہ کرنے لگے. تو سلام کرتے کرتے ایسی محبت ہوتی ہے آج تک. حضور نے فرمایا ایسی چیز نہ بتاؤ جس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے. گھر میں داخل ہونا تو انسان کے جیسے داخل ہو. قرآن نے کہا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. گھر میں داخل ہو تو کیا کرو؟ مولانا وہی چل جاؤ، دوسرے کا سلام کریں. ارے سلام اللہ کا کلام ہے، سلام دعا ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو سلام اللہ کا کلام ہے. اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس سلام. سلام کرے گا بھائی گھر میں جائے گا. تیسرے یہ واحد سنت ہے کہ سنت میں ثواب زیادہ ہے، واجب میں کم ہے. یہ ایک ہی سنت میں سے سلام کرنے کا ثواب 30 کیا ہے اور جواب دینا واجب ہے. نہیں دیا تو گناہگار ہوگا 10 کیا. سمجھ میں آیا؟ تو سلام اللہ کے رسول مجلس میں آتے تو 3 جگہ، پہلے، درمیان میں اور پہنچنے جب. پہلا کام جنت والوں کا سلام، دوسرا عقیم الطعام، کھانا کھلانا. سندروں والے بہت کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ اور بہت کرتے تھے.
اچھا ہمارے علماء بنتے علماء کے لائے گے اللہ ان کو بھی بن جاتے بے بھونگے تو کھانا کھلا بہت اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن وہ کھانا کھاتے ہوگا بولتے تھے تو مسلمان ہے کلمہ ہاں بولتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا کھانا. ایک آیا کافر کھانے کو بیٹھنے کا کھانا تو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہوگا نہیں. اللہ نے وحی بھیج دیا ہے تو ہمارے کیسے دلیل ہے؟ ارے ہم لاکھوں ہمارے مؤمنین کو کافرین کو کھلا رہے تو وہی ہمارے بندے کو نہیں کھلائے. جاؤ پکڑ کے لاؤ کھلاؤ، بے معافی مانگ کر لائے اس کو کھانا کھلانا. عظیم طعام کھانا کھلاؤ. وَسُلُوا یام تیسرا بے لباس کو لباس پہنائے. اور چوتھا ہے جس میں بہت ہم غفلت کر رہے ہیں وہ صلہ الارحام، رشتہ داری کو جوڑو. ہم تو بزنس کر رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ. انہوں نے روکا دیا تھا شادی میں اب ان کا تو لے رہے. ارے بابا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے واقف نہیں ہے. حضور نے فرمایا سب امن پتا ہے اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ دار. 50 حدیثیں سے مفتی عبدالرحیم صاحب راجپوری نے رشتہ داری کے جوڑنے پر فضیلت لکھی ہے. میں نے اتنا بڑا بابا کہیں دیکھا. کتنی حدیثیں لکھی؟ 50 حدیثیں. رشتہ دار تو وقت ٹرافک ہے. دیکھو ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. 10 بجے مجھے ختم کرنا تھا 10 بجے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی کے گناہوں کے باوجود، گناہگار ہونے کے باوجود اللہ اس کے مال میں اولاد میں برکت دیتے ہیں. حضور نے فرمایا حیرت پڑ گیا. میں بدماشی کو سنا کہ ان کو بہت پرواز رہا. نماز کو نہیں آتا، جمعے کو جمعہ آتا ہے تو عید کو خود کو لگا کے آتا اور اس کو مال بھی دے رہے ہیں اولاد کی خوب. تو پھر اس حدیث پڑھنے کے بعد میں سمجھ گیا بات. حضور نے فرمایا گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ مال میں اولاد میں برکت دیتے ہیں. وہ ماں باپ اور رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہے. کیا خوب سودا بنتا ہے اس ہاتھ میں ساتھ. اچھا تہجد کی نماز انبیاء کا طریقہ ہے، چہرے پر نور لاتی ہے. چوتھا کیا ہے؟ صلہ الارحام. اور پانچواں کیا ہے؟ وہ اصل بات وہ اس آیت سے متعلق ہے. وہ صلو والناس نیام. اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہے اور تم اپنے رب سے لو لگا رہے ہو. جنت میں جانے والے تم آزمائش کر کے دیکھو اس وقت کی دعا میں کیا تاثیر ہے. میں کبھی کبھی اٹھتا ہوں تو جو مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ تقریباً دے دے. یقین کے ساتھ محنت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو. در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا، وہ دینے کا مطلب ہے آرام سے دے دے. آخر اس کے بعد وہ دعا کرتے. چوتھی صفت بیان کی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کہ وہ یہ دعا کرتے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے تو بچا لے، اس کا عذاب بہت سخت ہے، بہت پریشان کن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پانچویں صفت یہ بیان کی اور اس کا جہنم کے بارے میں انہا ساعت مستقر و مقام. یہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور قیام کرنے کی. آدمی برداشت نہیں کرے. اور پانچویں صفت بیان کی مال کمانا اتنا مشکل نہیں ہے جس کو صحیح خرچ کرنا جتنا مشکل ہے. مال کمانا پسینہ بابا کے اور نامہ نمود میں اس میں لاکھوں روپے خرچہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والوں کی یہ صفات نہیں ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا.
کہ وہ مال والے ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ فضول خرچی نہیں کرتے. میں 72 گرد میں چندے کو گیا آگرے میں، تو سے کیا کرنے لگے، کسی مزدور سے آٹھا میں چارانے میں بحث کرنے لگے. تو وہ دے دیے اتنے پیسے کیسا لگا آٹھا نہیں کام کر. اور میں کھڑا ہو لائن میں بولا یہ آٹھا میں تو اتنی بحث کر رہا تو چندہ کیا دے گا دل میں. مولوی کے بزرگ کا بنا کر فقیروں کا بھیس ہم غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں تو دل میں وسوسہ آنے لگا. لیکن 72 گرد جب انہیں زکات کا وہ کھولا، اس کے جانے کے بعد ہمارا نام دیکھا تو 25 روپے کے بجائے 51 روپے اس زمانے میں دیا. میں نے پوچھ لیا کہ سیٹ سے اس کو تو آٹھانے کے واسطے جگہ رہتے ہیں 51 روپے مجھے فوری دے دیے. فرمایا وہ حلال روزی کمانے کے لیے اتنا کرنا ضروری ہے. یہ زکات ہے پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ تو دینا ہی چاہیے. قرآن میں کہا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں مال تو اسراف کرتے ہیں. قرآن میں کہا إِنَّ الْمُسْرِفِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور کنجوسی نہیں کرتے. مہمان آیا چائے پیتے کا بولا باہر جائے. بخیل ہے. فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے. بخیل اتنا بھی دیندار ہو، لوگوں سے قریب ہے، لوگوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے. بخل سے منع مانتی ہے اللہ کے رسول، لیکن بلا وجہ خرچ نہیں کرتا. جہاں ضرورت، جہاں مربت ہے، دو جگہ ضرورت اور مربت. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیان بھی راہ اختیار. وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے مالی اعتبار سے جو اس آیت پر عمل کریں گے، درمیانی چال سے چل. اور چھٹی چیز فرمایا، چھٹی صفت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو شریک نہیں کرتے، نہیں پکارتے. یہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ساتویں صفت کہ کسی جاندار کو قتل نہیں کرتے. آج ہمارے اورنگ آباد میں مسلمان بچے منشیات کا شکار کاروبار کر کے 5 ختم کر کے 2 سال نوجوانوں نے اپنے بچے کدھر جا رہی ہے امت. اس کے بعد فرمایا ولا یزنون، یہ زنا اور بدکاری نہیں کرتے. نوجوانوں سنو، نکاح میں 70 درجے ثواب ہے. جو شادی شدہ ہوتا اس کو 70 رکعت اور غیر شادی شدہ کی 2 رکعت برابر ہے. لیکن جو نوجوان بدکاری کرتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی تقدیر دیتے ہیں. یہ ایسا قرضہ ہے جو دنیا میں آپ سے شیطان وصول کرتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا ولا یزنون، یہ ایمان والے زنا اور بدکاری کے قریب نہیں جاتے. ایک صحابی آئے، جوان صحابی تھی، حضور میرا دل زنا کرنے کو چاہتا ہے. صحابہ ذرا غصے میں آنے لگے، ایسا سوال کیا ہمارے جیسے ہوتا تو مار کے اکال دیتے. حضور نے بولا بیٹا کہ بیٹا نوجوان تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرنا چاہے تو تم برداشت کرو گے؟ آگے نہیں. کہا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تم برداشت کرو گے؟ کہا نہیں. تمہاری بیوی کے ساتھ کہا نہیں. تمہاری بیٹی کے ساتھ کہا نہیں. فرمایا تم جس کے ساتھ بدکاری کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. اللہ اس کا کیسے کرواتا ہے؟ کبھی حضور نے ہاتھ مارا، انہوں نے سچی توبہ کی اور اچھی زندگی. تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو یہ غلط کام کرے گا وہ گناہ کو پائے گا. گناہ کی سب سزا صاحب کے بارے گناہ نہیں ہے، گناہ کی سزا.
یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. شرک پر فرمایا اس کا عذاب دوہرا ہوگا اور مشرک ہمیشہ جہنم میں ہے. آگے فرمایا لیکن ایک دروازہ کھلا ہے توبہ کا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا. جو کافر مشرک توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے تو اللہ اس کی غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. اللہ بڑے بخشنے والا. سچی توبہ یہ مذاق نہ ہو. جب توبہ کرے تو پیڑ کر باہر نکل کر پھر وہی کرنے لگے، وہی رفتار کوئی گھر کی جو پہلے تھی سو اپنی ہے. یہ مذاق ہے. اللہ اس سے اور ناراض ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے. توبہ کرنے کی چار شرطیں ہیں. پہلے کہ آپ دل رو رہا ہو اللہ کے گناہوں نافرمانی. نمبر 2 یہ پکا وعدہ کرے دل سے کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا. اور نمبر 3 جو گناہ اس وقت چھوڑ چکا ہوں، یہ نہیں کہ ڈھٹا بھی چل رہا توبہ بھی چل رہا، اس کو خلا خما کر دیا ہو گناہ. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی انسان کا ہو تو معافی مانگ. آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے تو اللہ کو معاف کر دو، نہیں معاف نیکیاں دی جائیں گی. جب تک بندے کا حق واپس نہیں کریں گے اور اس کے یا معافی نہیں مانگیں گے توبہ قبول. فرمایا آگے فرما رہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جو توبہ کرے، عمل صالح کرے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے، وہ بہت اچھی طرح رجوع. فرمایا توبہ یا تہجر ما کان قبل. سچے دل سے توبہ کرنا پچھلے گناہوں کو معاف کرنا. والذین لا یشهدون الزور. گناہ کے کاموں میں گانے بجانے پر اب سورا بھی تو گانا سن کے سورا تو اس کا دل منافق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ گانا سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، ایمان کی بات اندر نہیں رہتا. گانا بجانے کی تفسیر کی حضور سے بعض مفسرین نے کہا کہ جھوٹی گواہی بھی اکبر گواہی میں سے بڑے گناہوں سے. وہ قانون نکلا نا تو ہمارے معاشرے میں اورنگاباد میں بہت ہوا طلاق کھلا، یہ 3 طلاق دیا تو اندر کر دیں گے، تو 2 گواہ لے جا کے کیا کر دیں؟ کیا مسلمان جھوٹی گواہی بڑے گناہ کبیرہ گناہ ہونا سے. ایمان والوں کی شان نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب کوئی وہ لایانی باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں شریفوں کے طرف گزر جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں. مسلمان کی ایک منٹ بہت اہم ہے. جب موت قریب آئے گی فرشتہ آئے گا، آپ بولیں گے ٹھہرو کلمہ پڑھنے کا نہیں رکے گا. کتنا قیمتی ہے ایک منٹ. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نہ ایک منٹ جلدی کریں گے نہ دیر کریں گے. اب جب فرمایا جو قرآن اس کو کہتے ہیں تفسیر ضروری اس لیے ہے کہ قرآن سمجھے. آگے فرمائے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب قرآن سنتے ہیں ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو پہلے امرے پر بن جاتے نہیں، اس سے نصیحت آ جاتی ہے. یہ ایمان والوں. اور آخری دعا یہ کرتے ہیں آخری رشتے پر اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے. والذین معلوم ہوا کہ بیوی بچے ہونا یہ اللہ کو مطلوب ہے. تنہا زندگی کچھ نہیں ہے. تمام انبیاء بیوی بچے والے تھے. قرآن میں فرمایا سوائے حضرت یحییٰ کے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَأَزْوَاجًا. ہم نے تمام پیغمبروں کو بیوی بچے بنائے. بیوی بچے ہی سماج جاریہ بن سکتے اگر وہ نیک بن جائے. فرمانے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے مالی و مختار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، نیک بنا، اور ایسے نیک لوگوں کا سردار امام بڑا ہوگا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا بڑا بنا۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن کس ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ جو بچوں کو غلط تعلیم دے، تربیت دے، اس ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو بچوں کی اسلامی تربیت کرتے۔ آگے فرمایا ہوگا یہ صفات جن میں ہوں گی، آخری آیتیں، 2 آیتیں جی، آخری آیتیں ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ یہ صفات پیدا کرنے کے صبر کی طاقت ہونا ضروری ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، والصبر ثوابہ الجنہ۔ یہ صفات جب آئیں گی جب صبر کی طاقت ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ، بالا کھانے جنت میں دیے جائے گے، اس لیے کہ ان باتوں پہ عمل کر کے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں ہر طرف سے اس کو فرشتے کیا کریں گے؟ سلام۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، بہترین ٹھکانہ ہے اور بہترین رہنے کی جگہ ہے۔ آخری آیت قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے۔ فقد کذبتم، اے کافروں تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، تو یہ عذاب تم کو جہنم کا پہنچ کے رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات پر صفات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، قرآن کریم کو سارے غموں کے اور مصیبتوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کو قرآن کریم کی صبح اور شام تلاوت اور اس کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا، اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے والا بنا۔ میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر عالم مولانا سید فخر عالم قاسمی صاحب ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ دعا سے قبل چند اعلانات ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت والا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی ضعیف العمر ہونے کے باوجود، گناہ و مصروفیات کے باوجود اور صحت کے صحیح نہ ہونے کے باوجود یہاں آئے۔ تو اس وقت یہ شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ آئے ہمارے شہر خدا کا شکر ہے، آپ آئے ہمارے شہر خدا کا شکر ہے، کبھی ہم آپ کو اور کبھی اپنے شہر کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ مجلس تفسیر و قرآن کی حضرت والا نے جس انداز سے اس کو سجایا ہے اور جو استفادے کا موقع ہم کو فراہم کیا ہے، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح آپ کو دعوت دی جائے تو ہم مجلس علماء کی دعوت پر آپ لبیک کریں اور بار بار استفادہ کا موقع ہم کو میسر فرمائیں۔ بقیہ یعنی دعا کے بعد انشاءاللہ تمام ساتھیوں کے لیے چائے کا نظم کیا گیا ہے، سارے ساتھی چائے پہ کر جائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آئندہ کل ہمارے شہر میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت مولانا مفتی لطیف الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت والا ہمارے علاقے میں پہلے دینی خدمات دے چکے ہیں، جامعہ کنگو اور دیگر جگہ، ابھی مکہ المکرمہ میں مقیم ہیں اور اس وقت پہلی مرتبہ انہوں نے ہمارے شہر کو وقت دیا ہے۔ تو آپ سب درخواست ہے کہ کل وقت نکال کر ضرور بعد نماز عشاء جامع مسجد میں پہنچیں۔ نیز مجلس علماء کی طرف سے ربیع الاول کی مناسبت سے بروز بدھ 27 ستمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مکہ مسجد میں پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں احمد آباد کی مشہور قاری حضرت مولانا قاری امین الدین صاحب جامی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس میں بھی تشریف لائیں اور اس کی دعوت پہنچائیں۔ اب میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں دعا فرمائیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر من كل بلاء الدنيا عذاب القبر وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم يا كريم. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ من كل بلاء الدنيا عذاب القبر وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.